کہ ان کی ساری زندگی کس انداز سے گزری وہ ایک شعر میں. وہ طائر جس کے سینے میں دل آزاد ہوتا ہے وہاں قصدن چہکتا ہے جہاں صیاد ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد. ان پہ ایک الزام بھی لگایا گیا تھا، سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا. استغفار کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تم کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. ہسٹری میں 1975 میں نیلام گھر کا آغاز ہوا. طارق عزیز صاحب کہتے ہیں یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ سونے کی انگوٹھیاں آپ نے پہنی ہوئی، چلو ٹھیک ہے شوق ہوگا، سونے کی چین بھی پہنی ہوئی، یہ گریبان کیوں کھولا ہوا ہے؟ تو ان کا دیکھنا جو تھا مجھے کھا گیا. جب میں اپنے ارد گرد گھٹن کو دیکھتا ہوں تو میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے اور میں اپنا گریبان چیک کر لیتا ہوں. وہ شخص جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے اس شخص نے طارق عزیز کو فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. جس کو اس نے شکست دی اور طارق عزیز ہی شکست دے سکتا تھا، عمران خان تھے. 47 سے لے کر آج تک ایک بھی پاکستانی ایسا پیدا نہیں ہوا اس قوم میں. حضرت ضیاء الحق کے پاس کس طرح چلے گئے طارق عزیز صاحب؟ ہم وہ سیاہ نصیب طارق کے شہر میں کھولیں دکان کفن کی. یہ روبدار پرسنالٹی اور گرجدار آواز رکھنے والا شخص کون تھا؟ طارق عزیز صاحب کس کی آنکھوں پر فدا ہو گئے؟ تاریخ میں اپنا نام رکھنے والا سب سے بڑا شو نیلام گھر کیسے شروع ہوا؟ کون سی فلم سپر ہٹ گئی اور کس نے آفر کی؟ معروف سیاستدان طارق عزیز صاحب کو کال کیوں کرتے تھے اور کیا آفر کرتے تھے؟ طارق عزیز صاحب پروگرام کے اینڈ پر کون سا خاص نعرہ لگاتے تھے اور کیوں لگاتے تھے؟ اور وفات کے وقت طارق عزیز نے اپنی تمام پراپرٹی پاکستان کے نام کیوں کی؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک. سر ہمارا پروگرام لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی بہت دے رہے ہیں. نور جہاں کی بات کی جائے، معین اختر کی بات کی جائے اور سلطان راہی کی بات کی جائے تو اس پہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے اور وہ آپ کو بہت پسند کر رہے ہیں اور اس پروگرام کو بھی بہت پسند کر رہے ہیں. اچھا، پروگرام کو پسند کر جی سر آج جو ہے ہمارا پوڈ کاسٹ وہ طارق عزیز صاحب کے نام ہے. اللہ ان کے قریب رحمت کرے اور ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں جگہ عطا فرمائے. سر کیا تھے وہ؟ کون تھے؟ چھوڑیں یار، کون سا مسئلہ لے کر بیٹھ کے. ایک شخص جو 10ویں کا رزلٹ سننے سے پہلے کود گیا چھلانگ میں، خودکشی کر لیا، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، مجھے نہیں اندازہ. طارق عزیز صاحب کا رزلٹ آنے والا تھا میٹرک کا، تو ان کے گھر کے قریب کہیں نہر بھی تھی، تو وہاں پل پر کھڑے سب بچے نہا رہے تھے تو انہوں نے چھلانگ لگا دی. تو ایک آدمی نے دیکھا، وہ جانتا تھا، کہتا ہو اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے، اس نے خودکشی کر لی. اچھا. تو طارق عزیز جو ہے ان کو تیرنے کا شوق تھا، وہ تیرتے ہوئے نکل گئے اور بعد میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ طارق عزیز نے ہر دور میں ہر شعبے میں ان ایکسپیکٹڈ چھلانگ لگائی. اچھا. لوگوں نے کچھ اور سمجھا، نکلا کچھ اور. وہ تیرتے ہوئے ہر شعبے سے نکل گئے، ہر مشکل سے نکل گئے، ہر راستے کو عبور کر لیا، ہر منزل پا لی. طارق عزیز کے معاملے میں صرف ایک جملہ بولوں گا. ہم لوگ یا بڑے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچ جائیں. بالکل. اور وہ ایک سفر شروع کر دیتے ہیں. میں طارق عزیز کی لائف کو جب پڑھتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ منزل ان کی طرف چلتی تھی. واہ، اتنا ڈفرینس ہے. جالندھر میں پیدا ہوئے 1936 میں 24 اپریل کو. عبدالعزیز، میاں عبدالعزیز کے گھر میں ارائی فیملی سے تعلق تھا. اچھا. اور ارائی فیملی آپ کو پتہ ویسے بھی ہسٹوریکل فیملی ہے. بے شک. یہ لاہور جو ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں یہ ارائیوں کا ہے. اچھا. ہاں جی، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سب ارائیوں کا شہر ہے. یہاں جب یہ قلعہ بنا لو کے زمانے میں، صحیح. اس قلعے کا نام جو ہے لاہور کا شاہی قلعہ، اس کا نام لو آور تھا. اچھا. جی ہاں، یہ لو نے بنایا تھا، ایک ہندو تھا. اس کے بعد پھر آ کر یہ مغلوں نے اس کو ترقی دی اور بہت بڑا وہ بنایا. تو اس نے جب قلعہ بنایا تو ارائیوں سے زمین خریدی. یہ ساری زمین یہ کنویں کی صورت میں تھی. ٹھیک. 12 دروازے تو لاہور میں بنے، 12 کنویں بھی تھے. صحیح. وہاں ارائیوں کی فیملیز رہتی تھی، ہر فیملی کا اپنا ایک کنواں تھا. تو وہ پھر جو اگر قلعے میں ہی رہتے تھے تو وہاں جو آرمی تھی تو ان کو سبزیاں، گندم، خوراک، دودھ سب مہیا کیا جاتا. یہ دودھ گجروں نے پھر دینا شروع کر دیا اور باقی چیزیں، سامان، سبزی، گندم، یہ وہ سارا یہ ارائی دیتے تھے. صحیح ہو گیا. تو یہ بھی ارائی فیملی سے تعلق رہا ان کا. تو وہاں سے ہجرت کی 47 میں
اور یہ آ گئے ساہیوال میں، آ کر انہوں نے رہائش اختیار کی جہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی. اور میٹرک کا جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا، جی جی. تو جو ان میں کمال چیز تھی جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی، جو ابھی تک کسی کو عطا نہیں کی، وہ ان کی آواز تھی. بالکل. آپ دیکھیں نا، ہم بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، میں بھی بول رہا ہوں، ہماری آواز ایک عام آواز ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہماری آواز میں کوئی کوالٹی ہے تو ہم اپنے لفظوں سے یا اس چیز سے بنا سکتے ہیں کہ لوگ ہمیں غور سے سنیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آواز سن کر لوگ رک جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ان میں ایک طارق عزیز تھے اور ایک میڈم نور جہاں تھی. تو طارق عزیز کی جو آواز تھی وہ اتنی یونیک تھی کہ وہ کانوں کو لگتا تھا کہ یار یہ سنتے رہیں. اس میں ایک بھرپورتا بھی تھا، ایک گھن گرج بھی تھی، اور اس میں ایک احتجاج بھی تھا، اس آواز میں بغاوت بھی تھی، کہ انقلابی سوچ بھی تھی. تو اس آواز سے ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ آواز میرے اندر بہت بڑی ہے. تو پھر وہ جب لاہور میں آئے اپنا کچھ بننے کے لیے، تو جو انہوں نے وقت دیکھا وہ ساغر صدیقی نے یا دیکھا یا طارق عزیز نے دیکھا. کیا بات ہے. ساغر صدیقی بھی فٹ پاتھ پر سوتے تھے ایک کمبل لے کر. طارق عزیز کے پاس بھی کمرہ نہیں تھا، وہ فٹ پاتھ پر سوتے تھے. فٹ پاتھ پہ. جی. پھر انہوں نے کتاب بھی لکھی، فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ تک. تو فٹ پاتھ پر سوتے سوتے پھر مہندی حسن صاحب سے ملاقات ہو گئی. تو پھر انہوں نے کمرہ بھاٹی میں ایک لے لیا 70 روپے کا. اچھا. تو وہاں رہنا شروع ہو گئے. تو دو آوازیں اکٹھی ہو گئی اور دونوں یونیک تھیں. بالکل. مہندی حسن کی آواز اور طارق عزیز کی آواز. فرق کیا تھا؟ جو ایک شاعری میں اور نثر میں ہوتا ہے. صحیح. کہ بعض لوگوں کی شاعری آپ کو شعر متاثر کرتے ہیں، بعض لوگوں کی نثر متاثر کرتی ہے. جیسے میں شاعر نہیں ہوں، جی. میں اپنے مکالمے اس انداز میں لکھتا ہوں کہ وہ لوگوں کو اچھے لگتے جی. ہیں. تو طارق عزیز میں اور مہندی حسن میں یہ بات تو مشترک تھی کہ دونوں کی آوازیں یونیک تھیں. ٹھیک. لیکن مہندی حسن گاتے تھے اور یہ بولتے تھے، یہ بولتے تھے، خطابت کرتے تھے. خطابت کرتے تھے. اور ویسے بھی ان سے جب ایک دفعہ سہیل وڑیچ نے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنے زندگی کے شعبوں میں کام کیا، ایکٹنگ بھی کی، آپ نے سیاست بھی کی، آپ نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، ریڈیو پر گئے، ٹی وی پر بھی گئے، تو آپ کو کون سا شعبہ سب سے زیادہ پسند تھا؟ تو انہوں نے کہا وہ جو کرتے نہیں تھے وہ تھا، کہتے وہ تھا شعبہ خطابت. شعبہ خطابت. بہترین مقرر تھے وہ، اتنے اچھے مقرر کہ جب بولتے تھے تو سناٹا طاری ہو جاتا تھا. میں نے ان کی تقریریں جو ہیں وہ سنی ہیں اور ان کی گفتگو بھی سنی ہے. میں رائٹر تھا ایک بڑا پھیکا سا نیا. تو پاک ٹی ہاؤس میں ایک رسم تھی کہ وہاں سارے برین جو تھے وہ بیٹھتے تھے آ کر، بڑے بڑے. کون کون آتا تھا سر؟ وہاں طارق عزیز بھی آتے تھے، یا وہاں محسن سمسن تارڑ بھی آتے تھے، یہاں بڑے بڑے لوگ آتے تھے، جتنے بڑے نام ہیں سارے. یہ فیض صاحب بھی آتے تھے، احسان دانش تھے. ہاں جی. فیض صاحب بھی آتے تھے. فیض صاحب بھی آتے تھے. اور وہاں آنا جو تھا نا وہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اس بات کا ایک سند ہوتی تھی کہ یہ اہل قلم ہے. اچھا. وہ وہاں اہل قلم کا خطاب ان کو ملتا تھا. ہر آدمی وہاں آ کر شعر یا نظم یا غزل یا افسانہ جس کا جو شعبہ ہوتا تھا وہ آ کے سناتا تھا. اور سننے والے پھر تنقید کرتے تھے. وہ ایک بڑی خوبصورت بیٹھک ہوتی تھی. تو ہم تو سننے والوں میں تھے، تو ہم دور سے دیکھتے تھے. تو طارق عزیز جب باتیں کرتے تھے، سب لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. آپ یقین کریں آواز کانوں میں ایک ہی آتی تھی اور وہ طارق عزیز کی تھی. کیا بات ہے. کیونکہ باقی ساری آوازیں عام ہوتی تھیں. پھر ایک ہمارے دوست سے مشترک جب میں رائٹر بن گیا، میں نے ناول پہلا لکھا تو وہ ایک پبلشر نے چھاپا، اس کا نام تھا نبی احمد لودھی. ٹھیک ہے. تو یہ جو بیڈن روڈ ہے اس کے اندر ان کا وہاں دفتر تھا. تو ایک دن میں گیا، وہ گھوم گھام کے گلیاں، تو دفتر میں گیا تو مجھے 2 روپے صفحے کے ملتے تھے. تو 192 صفحے کا ناول تھا. آپ سوچ لیں کتنے پیسے. تو وہ بھی مجھے قسطوں میں ملتے تھے. کبھی جانا 25 روپے مل جانے، کبھی 50 روپے مل جانے. تو میں پیسے لینے گیا تو آگے میں نے دیکھا طارق عزیز صاحب بیٹھے ہوئے تھے. پاک ٹی ہاؤس کے بعد پھر میری ملاقات وہاں ہوئی طارق عزیز صاحب سے. تو اس وقت طارق عزیز صاحب جو تھے وہ ریڈیو پاکستان پر اور ٹی وی پر آ چکے تھے براڈ کاسٹر کے طور پر. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو شاید پتہ ہو کہ نہیں، ریڈیو جوائن کب کیا؟ ریڈیو پاکستان انہوں نے جب جوائن کیا تو انہوں نے سب سے پہلے
اپنی آواز سے یوں کہہ لیں کہ فائدہ اٹھایا، اور 150 روپے ماہوار پر انہوں نے وہاں نوکری کی. 150 روپے مہینہ. ایک ہاں اس دور میں جس وقت ان کی 150 روپے ماہوار تنخواہ تھی، میں کلرک تھا اور میری 178 روپے ماہوار تنخواہ تھی. تو ریڈیو پاکستان پر ان کی آواز جو تھی وہ پھیلتی چلی گئی، کونے کونے تک پہنچی. اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی وی بھی نہیں تھا، تو اخبار لوگوں کو پڑھنا تو آپ کو پتہ ہے کم لوگوں کو آتا تھا. تو گاؤں میں دور دراز تک جو آواز جاتی تھی وہ ریڈیو پاکستان کی تھی، اور وہ طارق عزیز صاحب کی آواز تھی. تو طارق عزیز صاحب کی اس آواز پھیلتے پھیلتے وہ جب پی ٹی وی بنا اور اس کا صدر ایوب نے وہ کیا 26 نومبر کو، ٹھیک ہے 1964 میں افتتاح کیا، تو جو پہلی اناؤنسمنٹ کے لیے انتخاب تھا وہ اس سے پہلے بڑے لوگ تھے جو ریڈیو پاکستان پر صداکار کے طور پر کام کر چکے تھے. ان میں محمد علی جیسے ایکٹر بھی تھے. اچھا جی ہاں، اور بھی لوگ تھے. تو آوازوں جن کی آواز اچھی ہوتی تھی وہ ریڈیو پر، آپ کو پتہ ہے وہ صرف آواز کا مسئلہ ہوتا ہے، آڈیو ہوتا ہے وہاں سارا کچھ. تو پھر قرعہ جو نکلا وہ طارق عزیز کے نام نکلا، وہ جو میں نے آپ کو لفظ پہلے بول کے بتایا تھا کہ منزل ان کی طرف چلتی تھی، وہ منزل کی طرف نہیں چلتے تھے. منزل جب ان کے پاس آ جاتی تھی پھر اس میں آگے وہ کمال حاصل کرتے تھے منزل پانے کے بعد. تو ان کو بلایا گیا کہ ٹی وی کا افتتاح پہلے آپ کریں گے. تو پھر انہوں نے وہ مخصوص جملے بولے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج 26 نومبر ہے، آج کے یادگار دن ہے، اور باغوں کے شہر میں، کالج کے شہر میں فلاں فلاں، وہ بولتے بولتے چلے گئے کہ، اور اس وقت 2 ہی پروگرام وہاں شروع ہوئے تھے کہ ایک آپ موسم کا حال سنیں گے، اور اس کے بعد بچوں کے لیے پروگرام ہوگا جس میں بچوں کو کھیل کے میں ہم کچھ وہ بننا بھی سکھائیں گے، ہوائی جہاز بنانا. تو پہلا جو پروگرام انہوں نے اس کا وہ یہ تھا کہ آج ہم بچوں کو ہوائی جہاز بنانا سکھائیں گے، اور اس کا عنوان ہے جہاز خود بناؤ. بالکل. یہ طارق عزیز تھے جنہوں نے وہاں سے یہ سفر شروع کیا. ہمیں دیکھنے والوں کی یادیں آپ نے تازہ کر دی ہیں. طارق عزیز کی وہ پھر آواز جو تھی وہ گونجتی رہی. طارق عزیز بیسیکلی یوں آپ کہہ لیں کہ پیدائشی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں. اچھا. کچھ لوگ پیدائشی ہوتے ہیں، ان کے اندر رونت ہوتی ہے، فرعونیت بھی ہوتی ہے، اور ایک ایگزیکٹو رویہ بھی ہوتا ہے. وہ پیدائشی طور پر اقتدار میں آنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اچھا. جیسے افلاطون نے کہا تھا نا کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو پیدا کرتا ہے، عام لوگ حکمران نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ پوری دنیا کی تاریخ پڑھیں تو ہم تو اپنے پاکستان کو کوستے رہتے ہیں نا جی، یہاں 2 خاندان ہیں یا 3 خاندان ہیں، یہی حکومت کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اوپر کیوں نہیں آتے؟ آپ پوری دنیا کی سیاست کو لیں، پوری دنیا کی حکمرانی دیکھیں تو وہاں ایسے ہی فیملیز بھی ہیں جو چلتی ہیں. ٹھیک ہے. وہاں بھی عام لوگ، آپ دیکھیں 47 میں قائد اعظم صاحب تھے جی، ہمارے لیڈر. جی. ادھر نہرو صاحب تھے. قائد اعظم صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. جی. اس کے بعد قائد اعظم کی آگے اولاد تو تھی نہیں، حکومت کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہاں نہرو خاندان ہی چلتا رہا. اور نہرو خاندان آج تک وہ مکران خاندان میں آپ کے سامنے. بالکل اسی طرح آپ امریکن لے لیں، جو رشین لے لیں، آپ جہاں جو مرضی ہو لے لیں. صحیح. عام آدمی اٹھ کے جب آیا ہے تو اس نے حکومت کی ہے، اس نے کچھ بدلا ہے، حکومت کے حالات کو بدلا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا، اور پھر حکمران آ گئے، وہی لوگ آ گئے. صحیح. تو یہ اپوزیشن کا ذہن لے کر پیدا ہوئے تھے. صحیح. اور جس کا اپوزیشن کا ذہن ہوتا ہے نا، آپ یقین رکھیں، آپ دیکھ بھی لیجیے گا، بہترین مقرر جو ہوگا وہ حکمران طبقے کا آدمی نہیں ہوگا. صحیح. وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا. ہاں، یہ دیکھا ہے ہم نے، ہمیشہ دیکھا ہے. آپ ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں، جب انہوں نے تقریر کی، جب پیپل پارٹی کا انہوں نے کیا تو کیا تقریریں کرتے تھے اور کیسے بولتے تھے. آج تک تقریریں سنی جاتی ہیں، آج تک سنی جاتی. انہوں نے تقریروں کے زور پر وہ اقتدار میں آ گئے. تو ایک ہسٹری میں 2 ہی آدمی ہیں جن کی تقریریں سن کر ان کو سیاست میں آنے کا موقع مل گیا. صحیح. ہسٹری میں ایک ہٹلر ہے، وہ بھی فٹ پاتھ پر سوتا تھا اور سردی میں اخبار لپیٹ لیتا تھا اپنے ارد گرد. اچھا. جی، اتنی غربت تھی. تو اس کے اوپر کیس ہو گیا، حکومت کے خلاف بولتا تھا، باغی تھا،
یہ میں آگے آتا ہوں کہ طارق عزیز صاحب ہٹلر سے کیسے ملتے ہیں. اچھا جی. تو تقریر کی اس نے عدالت میں, اور وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ بولا. 1.5 گھنٹہ عدالت نے سنا ہٹلر کو. ہٹلر کو سزا تو ہو گئی, لیکن وہ جو تقریر تھی وہ عوام میں چلی گئی, اور عوام میں گئی, اور ایسی گئی کہ ہٹلر کی آوازیں آنے لگی ہر طرف سے, ہے ہٹلر. آخرکار اسے رہا کیا گیا. رہا کرنے کے بعد وہ پھر جرمن کا فرد واحد بنا, کلی اختیارات اس کو مل گئے. اور پھر اس نے کیا کیا, بادشاہت تو اس کے اندر تھی نہیں, اپوزیشن تھی. اسے ارد گرد کے سارے بادشاہ ایسے لگے کہ مجھے ان کا اپوزیشن ہونا چاہیے. اس نے سب کے ساتھ جنگ چھیڑ دی, ہاں سب کو اڑا کے رکھ دیا. تو وہ جو پھر بادشاہ آ گئے, تو آتے ہی پھر اس کو خودکشی کرنی پڑی, جو بھی کہہ لیں. اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ اس وقت مشرقی پاکستان تھا. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک کسان کانفرنس ہوئی. اچھا. کسان کانفرنس ہوئی تو مولانا باشانی صاحب وہاں سے آئے, وہ ان کی صدارت تھی. تو طارق عزیز صاحب کا اس سے نہ کوئی لینا تھا کانفرنس سے, نہ کچھ دینا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. وہ اپنے جو پروگرام کر رہے تھے روٹین کے وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. نیلام گھر شروع ہو چکا تھا. اس پہ بھی آتے ہیں آگے. ہاں جی. اس میں ایک دم کہتے ہیں مجھے سوجی کہ یار یہ کانفرنس کسان کانفرنس ہے, مجھے جانا چاہیے. اب کیوں جانا چاہیے؟ اب اپوزیشن کی وہی بات ہے, کسان اس طبقے کا اس وقت سب سے ایک یوں کہہ لے پسا ہوا طبقہ کہہ لے, نہ جس کا حکمرانی سے کوئی, جس پر سب حکمران کرتے ہیں, مال پٹواری تک تو اس کا سب مسلط رہتے ہیں. ہاں جی. تو اس نے کہا مجھے جانا چاہیے. وہ اندر کا اپوزیشن جو تھی اس کے اندر جا کے کہتا میں نے بہترین سوٹ پہنا, میں نے ٹیکسی لی اور میں ٹوبہ ٹیک سنگھ چلا گیا. صحیح. وہاں جا کر میں ملا تو لوگ جانتے تو تھے نہیں, تو وہ جو منتظمین تھے ان سے کہنے لگا کہ مجھے صرف 5 منٹ چاہیے. میں نے 5 منٹ میں کچھ کہنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جناب وہ دیکھا کوئی بات نہیں, انہوں نے کہا ہاں جی طارق عزیز صاحب کو 5 منٹ کا موقع دیتے ہیں, تشریف لائے. کہتے ہیں میں وہاں گیا اور میں بولا 45 منٹس کمپلیٹ, اور پن ڈراپ سائلنس. سائلنس کیوں تھی؟ کہ بول رہے تھے مخالفت میں اور حکومت کے خلاف بول رہے تھے. تو لوگ سن رہے تھے. اب تالیاں بجانے کے بھی تو وہ نہیں تھا نا کہ کیسے تالیاں مار کے اپنے ہم بھی پکڑے جائیں. تو وہ کیا ہوا کہ کہتے ہیں جب میں نے تقریر کی اس کے بعد پھر میں کراچی گیا. اچھا. واپس جہاں میں کام کرتا تھا, وہ جب میں گیٹ پر داخل ہوا تو آگے مجھے گیٹ کیپر نے بتایا کہ سوری سر آپ کی نوکری ختم کر دی گئی ہے. نوکری سے ہی برخاست. یہ زیادہ اور تھا. تو اس دور میں جب نکالے گئے, اس کے بعد پھر بھی نکالے گئے ایک دفعہ. اچھا. وہ بے نظیر بھٹو کے دور میں نکالے گئے. مطلب کتنی دفعہ ٹوٹل نکالے گئے؟ 2 دفعہ. جب بھی بولے, جب بھی مطلب ان کے اندر اپوزیشن لیڈر میں قرار نہیں ہوتا, بے قراری ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہر روز تو حکمرانوں نے ایک نیا آرڈیننس پیش کرنا ہوتا ہے, ایک نئی وہ ترمیم کرنی ہوتی ہے. تو وہ ہر وقت اپنے آپ کو فریش رہتا ہے اور چاق و چوبند رہتا ہے, اس کے اندر انرجی بھی ہوتی ہے. حکمران میں انرجی لیول کم ہوتا ہے, اپوزیشن لیڈر میں بہت زیادہ ہوتا ہے, اسی طرح کیونکہ اپوزیشن لیڈر کو سب کچھ سہنا پڑتا ہے. تو وہ جب بھی کوئی اس قسم کی حرکت دیکھتے تھے تو وہ بول پڑتے تھے, برداشت نہیں کرتے تھے. تو اس طریقے سے اب آتے ہیں کہ طارق عزیز صاحب ٹی وی پر کیسے گئے. ہاں. کیونکہ ان کی جو شناخت ہے وہ یہ ہے کہ جب طارق عزیز کا نام آپ نے لیا تو میرے ذہن میں باقی کچھ نہیں آیا, ایک ہی بات آئی کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تم کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. کیا بات ہے. اور ایک لاسٹ میں وہ نعرہ لگاتے ہوتے تھے ہر پروگرام کے بعد, اگر آپ نے وہ دیکھا ہوگا, پاکستان پائندہ آباد, یہ لگاتے تھے. آپ آج بھی اس پروگرام کو کھول کر دیکھ لیں, جتنے پروگرام آئے کبھی کسی پروگرام میں کسی بھی اینکر نے, کسی بھی کمپیئر نے پاکستان پائندہ آباد کا نعرہ نہیں لگایا. اور عوام سے لگواتے تھے اور وہ ہاں جب اینڈ ہوتا تھا تو پھر وہ کہتے تھے پاکستان پائندہ آباد, اتنے زور سے کہ یہ ان کی رگیں جو تھیں آپ دیکھیں جی پھول آتی تھیں. تو اس میں آپ کو صرف ایک چیز نظر آئے گی, اس پاکستان پائندہ آباد نعرے میں ایک طارق عزیز بند تھا. وہ طارق عزیز جس کو پاکستان سے عشق تھا, محبت تھی, وہ رومانٹک آدمی تھا.
اور دنیا کا ہر ذہین آدمی رومانٹک ہوتا ہے. کن ذہن آدمی نہ شرارتی ہوگا نہ رومانٹک ہوگا. اچھا جی, وہ آپ کوئی لیڈر لے لیں, جو مرضی ہو لے لیں, جب ان کے اندر کی آپ خانے کھولیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ رومانٹک ہے, کیونکہ ذہین آدمی خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے. صحیح. تو ایک فرض کرو اس نے لو میرج بھی اگر کی ہے تو اس وقت اس کے نے جو بھی لڑکی کا انتخاب کیا وہ اس کو سب سے خوبصورت لگی, لیکن خوب سے خوبصورت کی تلاش جاری رہتی ہے, شادی کے بعد پھر کہیں اور چل پڑتا ہے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن جینس لوگ یا رومانٹک لوگ رسک نہیں لیتے اس قسم کا, وہ کسی کو ہرٹ نہیں کرتے. صحیح. مطلب وہ رومانس تو کریں گے نو پرابلم, لیکن شادی نہیں کریں گے, کیونکہ شادی کرتے پھر ان کو یاد آتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ ہرٹ ہوگی. بالکل. تو ہرٹ بھی نہیں کرتے اور رومانس بھی کرتے. رومانس بھی کرتے. ویری گڈ. تو ان کا یہ زندگی رہتی. طارق عزیز سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ بہت رومانٹک آدمی ہیں, آپ نے سب کچھ کیا, تو کبھی دوسری شادی کا خیال آیا؟ انہوں نے کہا یار میرے 2-3 دوست نے شادیاں کی, کسی نے 2 کی, کسی نے 3 دن, سارے وقت سے پہلے مر گئے. اس کا مطلب تھا کہ میں وقت سے پہلے نہیں مرنا چاہتا, میں مرنا نہیں چاہتا. جنہوں نے دوسری کی جی ہاں, وہ آج تو وہ سر 26 نومبر 1964 کو جس ٹی وی کا انہوں نے پہلا مرد اینکر ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور اناؤنسمنٹ کی, تو ان کی وہ آواز جو تھی وہ ایک شخص کو نہیں بھولی. ٹی وی پر کام کرتے تھے وہ پروڈیوسر اسلم اظہر صاحب. ٹھیک ہے. تو اسلم اظہر صاحب نے ایک پروگرام کرنا تھا پی ٹی وی کے لیے, کوئی ڈفرینٹ سا کوئی ہو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے طارق عزیز کو بلایا. صحیح. یہ اس وقت ریڈیو پاکستان پہ جاب کرتے تھے. تو انہوں نے بلایا, اس نے کہا یار بات یہ ہے تمہاری اتنی خوبصورت آواز ہے اور تم خوبصورت بھی ہو, تو کیوں نہ پی ٹی وی پر کوئی پروگرام کرو یار. تو وہ پھر طارق عزیز کہتے ہیں کہ ہم 1-2 دن بیٹھے رہے, سوچتے رہے کیا کیا جائے, کیسے. انہوں نے ایک خاکہ سا دیا لیکن وہ کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا. پھر انہوں نے یہ خاکہ دیا نیلام گھر کا. ٹھیک. اور سر پھر 1975 میں نیلام گھر کا آغاز ہوا. واہ. اور وہ اس پروگرام میں نے بھی, مجھے بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں نے بھی اپنی بیگم کے ساتھ شرکت کی تھی. تو آپ نے کیا تحفہ لیا تھا؟ جو انہوں نے تحفہ دیا تھا وہ ہمارے ساتھ آئے تھے, میں نے تو نہیں دیکھا کیونکہ بیگم میری ساتھ تھی. اس میں کیا تھا مجھے نہیں پتا چلا. کوئی سوال یاد ہے جو آپ سے سوال طارق عزیز صاحب نے کے مجھے بہت سارے یاد ہیں. اس دور میں یہ ہر انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنتا تھا, بڑا شوق تھا مجھے, اور بریسلٹ بھی ہوتا تھا جیسے لڑکیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور جو میں نے قمیض پہنی, گرمیوں کے دن تھے جب میرا پروگرام انہوں نے کیا تھا, تو گرمیوں کے میں نے پینٹ اور شرٹ پہنی تھی. تو میری عادت تھی کہ یہ میں جہاں تک یہ 3 بٹن تک نا گریبان کھول کے رکھتا تھا. سلمان بھائی تھے آپ. اور سونے کی چین جو تھی میرے گلے میں ہوتی تھی. اچھا, وہ ایک دفعہ کسی نے میرے سے سوال پوچھا تھا نا کہ ناصر صاحب اگر آپ رائٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے, تو میرا جواب تھا یا بدماش ہوتا یا ڈاکو ہوتا. تیری خیر. کیونکہ میرے اندر ایک بدماش بھی ہے اور میرے اندر ڈاکو بھی ہے. اب بدماشی میں کر تو سکتا نہیں اور ڈاکے بھی نہیں مار سکتا, تو میں اپنی تحریروں میں اور فلموں میں اپنے ساری کثر جو ہے آپ نے وہ پوری کر رہا تھا. ہاں, میں اسکرین پر سلطان رائے بن کے پھرتا رہا اور گھومتا رہا. تو وہ میرا گریبان کھلا تھا. تو وہ جب انہوں نے ہمارا تعارف کرایا, سب بڑے آڈینس بیٹھی ہوئی تھی الحمرہ میں, میرے ساتھ میری بیگم بیٹھی تھی. تو ایک دم مجھے کہنے لگے طارق عزیز صاحب, کہتے ہیں یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ سونے کی انگوٹھیاں آپ نے پہنی ہوئی, چلو ٹھیک ہے شوق ہوگا, سونے کی چین بھی پہنی ہوئی, یہ گریبان کیوں کھولا ہوا ہے آپ؟ تو سارے جو آڈینس نے ایک دم ایک بھرپور لافٹر آیا, کہہ لگ گئے جیسے تنزیہ سے ہوتے ہیں. تو طارق عزیز اب مجھے دیکھ رہے تھے. اب طارق عزیز جیسی شخصیت اور چہرے پر سوال اور یوں دیکھ رہے ہوں, اور دیکھتے بھی بڑا غصے میں, اور ایسا دیکھتے تھے کہ نظر اندر تک چلی جاتی تھی. تو ان کا دیکھنا جو تھا مجھے کھا گیا. کچھ دیر کے لیے تو میں جواب ہی بھول گیا, لیکن پھر مجھے ایک دم ذہن میں آیا کہ مجھے جواب دینا. تو میں نے فوراً کہا, میں نے کہا طارق عزیز صاحب بات یہ ہے, جب میں اپنے ارد گرد گھٹن کو دیکھتا ہوں تو میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے اور میں اپنا گریبان چاک کر لیتا ہوں. سب سے پہلے طارق عزیز صاحب نے تالی بجائی. کیا بات ہے. تو آڈینس نے بھی تالی بجائی. تو یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ بات جو میں نے کی تھی, میں نے تو شاعرانہ انداز میں اپنی وہ کور کیا تھا, لیکن میرے اندر بھی تو ایک باغی تھا بچپن سے. تو جو داد سب سے پہلے انہوں نے دی, اس کا مجھے احساس یہ ہوا کہ میں طارق عزیز کا جملہ بول کے, یہ سٹائل ان کا تھا. بالکل, وہ بغاوت خود باغی تھے اندر سے. تو جب ان کو میں نے یہ بتایا نا, میں ارد گرد کی جب گھٹن دیکھتا ہوں تو میرے اندر آگ جل اٹھتی ہے اور میں چاہتا ہوں میں اپنے گریبان کو چاک کر لوں. یہ طارق عزیز کا اپنا کردار تھا.
بالکل. ساری زندگی انہوں نے اپنا گریبان چاک رکھا. پیپلز پارٹی میں گئے, ان کے فن خطابت کو جب دیکھا, ان کی تقریروں کو سنا, تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے خود ان کو فون کیا. ناصر دیپ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پالیٹکس میں کدھر سے ایک خطابت کرتے ہوئے, پروگرام کرتے ہوئے ریڈیو سے, اور پھر ٹی وی پہ, اور پھر نیلام گھر, اور پھر یہ پیپلز پارٹی, یہ کیا سین ہے؟ اب ٹی وی پر آپ کو پتا ہے اسلم اظہر صاحب نے ان کو خود بلایا. ہاں, نیلام گھر چلا, چلتا رہا. بالکل. 30 سال تک. 30 سال تک سر, 3 سال تک نہیں, 30 سال تک. اور اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ کوئی شو ایسا آپ مجھے دکھا دیں جس میں ایک سیٹ خالی ہو. میں نے شو چلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اکثر, آج کل بھی لوگ شو چلاتے ہیں, مختلف اینکر چلاتے ہیں, لیکن وہاں جو آڈینس بیٹھے ہوتے ہیں 40-50 کے قریب, وہ وہی فیملیز ہوتی ہیں جو روز آتی ہیں. بالکل وہی ہوتی ہے نا. بالکل. ان کو کرایہ بھی دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں. طارق عزیز کے شو میں لوگ اپنے پاس سے پیسے خرچ کر کے جاتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں ایک پروگرام کر کے آیا تو میرے لوگ آتے تھے, یار ہمیں وہاں بیٹھنے کی اجازت لے دیں. مختلف فیملیز آتی تھیں. پھر میں جو سفارش کرتا تھا تو فیملیز جاتی تھی, یعنی بیٹھنے کے لیے بھی جگہ ان کو سفارش چاہیے تھی. پیسے دینے تو اور بڑی بات ہے. ایک سیٹ مجھے کسی شو میں خالی دکھا دیں. اور ہمراہ کی وہ جو ہال ہے جس میں وہ شو کرتے تھے, اس میں 1100 سیٹ ہیں. 1100 لوگ جی, ایک شو میں. ایک شو میں. اور کوئی بھی سیٹ خالی نہیں ہے کبھی خالی. آپ مجھے دکھا دیں نا, میں جو بات کروں ان کے تو سارے پروگرام موجود ہیں, ریکارڈڈ ہیں. مجھے ایک دکھا دیں کہ یہ ہال میں یہ سیٹیں خالی ہیں. اندر ہال فل ہوتا تھا, باہر لوگ کھڑے ہوتے تھے فیملیز, یار ہمیں جگہ مل جائے, کوئی باہر نکلے تو ہم اندر چلے جائیں. تو کوئی نکلتے بھی تھے نا, جس کی کوئی فون آ گیا, کوئی پروگرام کو پرابلم ہو گیا, کوئی کسی کو, تو چلے جاتے تھے. تو پھر وہ باہر جو فیملیز کھڑی ہوتی تھیں وہ اندر آ جاتی تھی. یہ اس شو کی مقبولیت کا عالم تھا. اور پھر آخر میں اعزاز کے طور پر اس شو کا جو نام تھا وہ بدل دیا گیا, نیلام گھر کی بجائے بزم طارق عزیز شو رکھ دیا گیا. کیا بات. یہ اس کا نیلام گھر کی تاریخ ہے. دنیا کا جو سب سے مشہور ہم نے دیکھا ہے یہ کمپیئر اس ٹائپ کا پروگرام کرنے والا, ہم بچپن سے اس کا نام تھا لیری کنگ. جی, جس کے سامنے کھڑے ہوئے لوگ یا انٹرویو دیتے ہوئے بس سوال کے جاتے گھبرا جاتے بڑے بڑے لیڈر. بالکل. تو 25 سال کے بعد وہ تھک گیا, اس نے چھوڑ دیا. اس نے کہا یار بس اب میرے سے نہیں ہوتا. اور طارق عزیز 30 سال تک یہ پروگرام کرتا رہا. 30 سال. اور اس کی انرجی برقرار رہی. 84 سال کی عمر میں وفات ہوئے. اور ان کے آخری سال میں ان کو دیکھ لیں آپ, ان کی وہی انرجی, وہی بولنے کا انداز, وہی سٹائل, وہی چیز. وہ لگتے تھے 84 ایئرس کے. نہیں سر, ریزن کیا تھی؟ ریزن عشق, بغاوت اور کڑنا کسی چیز کے. مطلب ہے وہ کڑتے نہیں تھے نا, وہ جو ہوتا تھا برملا کہہ دیتے تھے. دل میں نہیں بات, دل میں بات نہیں رکھ رہی. جو کسی نے ایکٹ کیا تو ایک دم ریئیکشن آیا باہر کے, یہ ہے تمہارا جواب, یہ تم ہو, میں ایسا نہیں ہوں. طارق عزیز کیسے بوڑھا ہو سکتا تھا؟ تو جیسا میں نے کہا کہ طارق عزیز صاحب 84 سال کی عمر میں جوان تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ طارق عزیز صاحب آپ کی یہ جوانی کا راز کیا ہے, وجہ کیا, آپ آتے ہیں وہی انرجی ہے, وہی چیز ہے. اور آپ دیکھیں 1975 کا آپ پروگرام دیکھ لیں طارق عزیز کا, اس کے بعد آخری پروگرام اٹھا لیں, آپ کو طارق عزیز کی انٹری وہی لگے گی, وہی جوش خطابت لگے گا, وہی قوت نظر آئے گی. پاکستان پائندہ آباد, وہی قوت, وہی جذبہ اور وہی جوش. تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ وجہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب میں اسٹیج پر آتا ہوں تو مجھے اپنی عمر کا احساس ہوتا ہے کہ میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں, لیکن جب سامنے کیمرہ سرخ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگتا ہے تو میں اس کے سامنے جوان ہو جاتا ہوں. اس کی یہ بھی اپوزیشن ہے ایک, یہ کیمرے کی اپوزیشن ہے کہ تم میری عمر کو دکھانا چاہتے ہو کہ میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں. میری عمر اتنے سال نہیں, میں آج بھی جوان ہوں. کیا بات. اور وہ ہمیشہ 25 سال کے رہے جیسے میں 18.5 سال کا رہتا ہوں. تو یہ سر اللہ اسی طرح کا رکھے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا, فلمز کون کون سی کی اور کتنی فلمیں کی؟ فلم بھی ان کو سر خود آفر ہوئی. شباب کرانوی صاحب نے ایک فلم شروع کی انسانیت کے نام سے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک رول تھا جو بڑا مشکل سا رول تھا اور پرفارمنس کا رول تھا. تو اس میں گمبھیرتا سی آواز ان کو چاہیے تھی, تو ان کی نظر انتخاب طارق عزیز صاحب پر پڑی. ان کے وہ شو تو دیکھتے تھے, انہوں نے کہا کہ جی آپ میری فلم میں کام کریں. صحیح. تو انہوں نے کام کیا اور فلم سپر ہٹ ہو گئی. اچھا. زیبا بابی اس میں ہماری ہیروئن تھی ان کی.
تو اس کے بعد پھر فلموں کی ایک قطار لگ گئی. تقریباً میرے خیال میں 25 فلمیں کی اور پھر چھوڑ دیا. چھوڑا کیوں؟ بس چھوڑا کیوں کہ وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی بھی جو منزل تھی چل کر ان کے پاس آتی تو اس میں وہ دی بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور دی بیسٹ جب کر لیتے تھے تو اس کو ان کا دل کرتا تھا کہ اب میں کسی اور منزل کی طرف جاؤں. لیکن ہوتا یہ تھا کہ منزل ان کو اور کوئی مل جاتی تھی, کوئی پیچھا کرتی تھی, وہ پھر وہاں چلے جاتے تھے. آپ دیکھیں ان کی زندگی میں انہوں نے ریڈیو پہ کام کیا, انہوں نے ٹی وی پہ کام کیا, بالکل, انہوں نے فلم میں کام کیا, بالکل, انہوں نے سیاست میں کام کیا, انہوں نے تقریریں کی, اور انہوں نے شاعری کی. کوئی شعبہ جس چیز میں اس نے کام کیا انہوں نے کمال کیا. یہ نہیں کہا کہ یہ ایوریج کام کیا. اگر ٹی وی پہ کام کیا آپ کے سامنے, جی, اگر انہوں نے فلم میں کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب آج کہتے ہیں کہ وہ پولیٹکس میں کیسے آئے, سیاست والی, ہاں سیاست میں کہ سیاست میں کیسے آئے. تو انہوں نے جو ان کی تقریریں تھیں, اور جو مولانا بھاشانی کے سامنے انہیں کی تقریر تھی وہ 45 منٹ کی, تو وہ ایک قسم کی وائرل ہوگی. مطلب لوگوں کے وہ چلتے چلتے وہ ذوالفقار علی بھٹو تک بھی پہنچی, اور ذوالفقار علی بھٹو انتہائی ذہین انسان تھا, ٹھیک ہے, اور مردم شناس بھی تھا. تو اس نے فون کیا ان کو کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا, وہ شخص جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے, اس شخص نے طارق عزیز کو فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کیا بات. اس نے کہا جی بسم اللہ آئیے. ملاقات ہوئی, دونوں نے کہا آپ پالیٹکس میں آ جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جوائن کر لیتا ہوں. تو وہ جو ان کا مشن تھا پیپلز پارٹی کا, اس کو اپنے جوش خطابت کے طور پر جو وہ خود کرتے تھے ذوالفقار علی بھٹو, ان کو یہ نظر آیا کہ میرے بعد اگر کوئی اس کو جاری رکھ سکتا ہے یا زندہ رکھ سکتا ہے خطاب کر کے تو وہ طارق عزیز ہے. اور طارق عزیز نے پھر ہر جلسے میں تقریریں کی, اور ایسی تقریریں کی کہ پیپلز پارٹی نے وائٹ واش کر دیا سب کو. واہ. اور پھر اقتدار میں آ گئے, اور جب اقتدار میں آ گئے تو طارق عزیز صاحب جو تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ جب اقتدار میں لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو جو لانے والے ہوتے ہیں ان کو پیچھے سے ایک ہاتھ پکڑتا ہے. تو وہ یوں جب دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے ایکسکیوز می ایک منٹ ذرا میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں. وہ بیٹھتے ہیں, اس کے بعد ان کو وہ سیٹ نہیں ملتی. یہ ہیں وہ لوگ جو اقتدار کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ ایکچولی سیاستدان کہہ سکتے ہیں. تو کیونکہ سیاست میں سچ نہیں ہوتا, اور بقول طارق عزیز کے سیاست کے سینے میں دل بھی نہیں ہوتا, کیونکہ جب دل ہو تو سچ ہوتا ہے, سیاست نہیں ہوتی. دماغ ہو تو جھوٹ ہوتا ہے. تو وہ پھر جب انہوں نے دیکھا تو وہ جس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ کرسی تو اس کی تو ان کو تو کسی نے نہیں اٹھایا, ٹھیک ہے, لیکن ان کے جو ساتھ تھے نا, جو ایکچولی ان کے جو شیخ خطاب سے متصل تھے اور پیپل پارٹی کے نظریاتی لوگ تھے, وہ اس نے دیکھا کہ سارے بکھر گئے ہیں, کوئی ادھر دیکھا نظر نہیں آیا, وہ پیچھے کہیں کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کرسی چھوڑی اور پیچھے چلے گئے, یہ مجھے نہیں چاہیے. اور اس کے بعد کہا نہیں بس چھوڑ دی. کیوں چھوڑا؟ کہ عہدے کا تو ان کو لالچ نہیں تھا, نہ وہ عہدہ مانگنے والے تھے, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی مانگا نہیں, ساری زندگی ان کو دیا گیا بغیر مانگے. بالکل. اور وہ اللہ نے دیا ان کو, بے شک. سب سے پہلے اللہ نے آواز دے کر پیدا کیا, تو وہ چھوڑ دی انہوں نے پیپلز پارٹی. اس کے بعد پھر نواز شریف کا دور آ گیا. اچھا. تو نواز شریف صاحب نے ان سے رابطہ کیا, اور رابطہ کرنے کے بعد یہ جب ملنے گئے, جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی رابطہ کیا. اچھا جی. جی میاں صاحب نے. صاحب جی آپ میاں صاحب کی بات کرتے, آگے بتاؤ زیاد صاحب نے کیسے رابطہ کیا؟ چلیں یہ بھی سنیں. وہ تو نواز شریف تھے. تو گئے تو نواز شریف صاحب نے ان کو جناب بلایا, اور بلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں, آپ سیٹ پہ انتخاب لڑیں. اچھا. آپ پارلیمنٹ میں آپ کی آواز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے اندر جو چیز تھی وہ سب سے جو امپورٹنٹ تھی, وہ میں بتانا تو سب سے بعد میں چاہتا تھا, لیکن میں آپ کو اب میں بتانے پر مجبور ہو گیا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے سننے والے بھی یہ سوچتے ہوں کہ طارق عزیز جو تھا وہ ایک طالع آزما تھا, یا لالچی تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بلایا تو وہاں چلا گیا, نواز شریف نے بلایا تو سیٹ لے لی, وہاں چلا گیا اور پارلیمنٹ کا ممبر ہو گیا, تو اس لیے اپوزیشن میں چلا جاتا تھا کہ وہ کچھ گین کر سکے. نیور.
پیپلز پارٹی میں بھی وہ شامل ہوا تو کسی عہدے کے لیے نہیں، اس لیے شامل ہوا کہ غریب کی جو آواز تھی، جو اپوزیشن کی آواز تھی، وہ اس آواز کو زندہ رکھنا چاہتا تھا جو ذوالفقار علی بھٹو نے اٹھائی تھی. صحیح. اس آواز کو زندہ رکھتے رکھتے اسے پتہ چلا کہ وہ آواز اٹھانے والے چلے گئے ہیں، نئی آواز لے کر لوگ آ گئے. صحیح ہو گیا. اور گھیرا تنگ ہو گیا ہے، لہٰذا ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی انہوں نے چھوڑ دی. اس کے بعد جب نواز شریف نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو آپ کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں میں آواز اٹھا سکوں گا غریبوں کی، تو یہ بہتر ہے. لہٰذا انہوں نے شامل کر لی. جیتے بھی؟ جیتے بھی، انتخاب لڑ کے جیت بھی گئے. مقابل کون تھا ان کے مد مقابل آپ سن کر حیران ہو گئے کون تھا. کون؟ جس کو اس نے شکست دی اور طارق عزیز ہی شکست دے سکتا تھا، عمران خان تھے. اچھا، حیرت ہوئی نا آپ کو. تو طارق عزیز صاحب جیت گئے اور چلے گئے، اور اس کے بعد طارق عزیز نے نواز شریف کی پارٹی بھی چھوڑ دی. وہ کیا وجہ بنی؟ وجہ وہی تھی، غریب کی آواز. غریب کی آواز. پاکستان انہوں نے جو قریب ہو کر دیکھا سب کو، تو ان کو کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آیا جو ان کی طرح پاکستان سے محبت کرتا تھا. صحیح. اور آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، میں بطور رائٹر اور بطور ناصر ادیب یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ 47 سے لے کر آج تک ایک بھی پاکستانی ایسا پیدا نہیں ہوا اس قوم میں جو طارق عزیز جیسا ہو. ایک بھی بات. کیا بات. ناٹ ایون سنگل. اس میں سارے آتے ہیں، میں معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس میں سارے لیڈر بھی آتے ہیں، اس میں سارے بیوروکریٹس بھی آتے ہیں، اس میں سارے پاکستان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے بھی آتے ہیں. یار جس کی بیوی بھی ہو، جس کے بہن بھائیوں بھی ادھر ادھر کے رشتہ دار بھی ہوں، اور اس نے زندگی میں جو کمایا جب گیا تو اس نے کہا یہ پاکستان کو دے دینا. ساری پراپرٹی اپنی دے. ساری پراپرٹی دے دی. اپنی بیوی تک کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اسے اللہ کے حوالے کر دیا. اس ملک میں جتنے لوگ آئے وہ پاکستان سے کھا کر چلے گئے. پاکستان کو دے کر صرف ایک آدمی گیا، اس کا نام طارق عزیز تھا. لوگ طارق عزیز کو صرف سمجھتے ہیں کہ وہ اینکر تھا، وہ پروگرام کرتا تھا، وہ یہ تھا وہ تھا. اس کے اندر جو طارق عزیز تھا اس جیسا پاکستانی کبھی دیکھا نہیں میں نے زندگی میں. میں جب بھی کسی کی ہسٹری پڑھتا ہوں، خواہ وہ لیڈر ہو، ان کی کتابیں پڑھتا ہوں، تو ان کے ہیر پھیر میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ کرسی کاش ہمارے پاس ہوتی، اقتدار ہمارے پاس ہوتا تو ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیتے. لیکن جس کے بھی پاس آیا پاکستان، اقتدار آیا، انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، پاکستان کو نہیں بدلا. اپنی تقدیر تو بدلی لیکن پاکستان کی نہیں بدلی. صرف اگر کسی نے بدلا اپنے، وہ طارق عزیز تھا. ساری زندگی کمایا. لوگ سمجھیں اپنے بچوں کو دے کے جاؤں گا، بیوی کو دے کے جاؤں گا، یہ وہ، اور لاکھوں کی پراپرٹی تھی، سارا پاکستان کو دے دی. صدر ضیاء الحق کی بات بتانے لگے تھے کہ صدر ضیاء الحق کے پاس کس طرح چلے گئے طارق عزیز صاحب. طارق عزیز کبھی کسی کے پاس نہیں گئے. صدر ایوب نے بھی خود بلایا، نواز شریف نے بھی خود بلایا، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی خود بلایا، اور ضیاء الحق صاحب نے ان کو فون نہیں کیا، ان کو ڈائریکٹ خط لکھا. اچھا. کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے آ کر ملے. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 8 10 لیٹر لکھے، اور طارق عزیز نے کسی کا جواب نہیں دیا. اچھا، ایک کا بھی جواب نہیں دیا؟ ایک کا بھی جواب نہیں دیا. اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ ان کو اپنے اندر جو ایک باغی تھا نا، جو پاکستان کی مٹی سے محبت کرتا تھا، اس کو وہ وہاں جاتے تھے جہاں ان کو نظر آتا تھا. طارق عزیز کو آپ لوگ جب ڈسکس کرتے ہیں، یا آج ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں، میں تو عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ایک دعا کیا کریں جب بھی پاکستان کا ذکر آئے کہ یا اللہ پاکستان میں ہر ماں کے گھر میں ایک طارق عزیز پیدا کر دیں. کیا بات. اس ملک کی تاریخ بدل جائے گی. کیونکہ جب کوئی بولنے والا ہوگا، جب ایک بولنے والا ہوتا ہے 10 آدمیوں میں، تو اس کو 9 آدمی چپ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن جب اس کو چپ کرائیں اور دوسری طرف سے آواز آئے، وہی شروع ہو جائے، ادھر لوگ بھاگیں، پھر ادھر سے آواز آئے، ادھر سے آواز آئے، تو وہ تھک جاتے ہیں، آخرکار اس آواز کو سننا پڑتا ہے. طارق عزیز وہ شخص تھا. طارق عزیز صرف اینکر نہیں تھا، طارق عزیز صرف نیلام گھر کا وہ کرنے والا نہیں تھا، نہ طارق عزیز ریڈیو پاکستان پر وہ کرنے والا تھا، نہ وہ پولیٹیشین تھا، اس کو کوئی شوق نہیں تھا.
وہ صرف ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگتا رہا ساری زندگی کہ پاکستان پائندہ باد. ایسا کسی نے نعرے نہیں آج تک لگایا. میں نے ٹی وی پر میں سنتا ہوں بڑے بڑے لوگوں کی محفلوں میں بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں. میں نے آج تک کسی لیڈر کو نعرہ لگاتے نہیں دیکھا اس طریقے سے. آج تک نہیں دیکھا کہ یہ رگیں پھول جائے. اگر دیکھا تو مجھے بتا دیں. یہ طارق عزیز ہے. ان پہ ایک الزام بھی لگایا گیا تھا, تہمت بھی لگائی گئی تھی کہ سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا. استغفار. تو وہ انہوں نے کروایا تھا. ہاں جی. طارق دیکھیں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, اس پر کیس چلا اور اس میں پھر یہ سزا بھی ہوگی ان کو. ہاں جی, پکڑے بھی گئے, جیل بھی ہوگی, پکڑے بھی گئے. تو پھر ان سے پوچھا گیا, تو میں آپ کو ان کا جملہ سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ قیامت کے روز مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں, کہ مجھے شبہ تک بھی نہیں تھا کہ سپریم کورٹ پر حملہ ہونے والا ہے. اس کے باوجود میں پکڑا گیا, مجھے سزا آئی. وہاں سے پھر ان کی یہ بس تھی اس سیاست سے, کیونکہ بعد میں پھر انہوں نے بتایا کہ منصوبہ کس نے بنایا وہ بھی مجھے پتہ ہے. اچھا. حملہ کس نے کروایا وہ بھی مجھے پتہ ہے. حملے میں کون لوگ شامل ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے. کہتا ہے لیکن جب میں نے ان لوگوں کے قریب ہو کر دیکھا تو ہر ایک کی زبان میں چھری تھی, ہر ایک کی آنکھوں میں نفرت, ہر ایک کی آنکھوں میں بے حیائی اور بے رخی. کہتا ہے یہ ان کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں ہے. لاسٹ جملہ انہوں نے بولا, کہتا ہے مجھے دکھ اس لیے نہیں ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ سیاست میں دل نہیں ہوتا کسی سیاستدان کے سینے میں. وہ دل لے کر پیدا ہوا تھا پاکستان کے لیے. جتنے سیاستدان ہیں, جتنے بھی دماغ لے کر آتے ہیں پاکستان کے اندر کہ ہم نے کرسی تک کیسے پہنچنا ہے, دل لے کر صرف ایک آدمی پیدا ہوا, وہ طارق عزیز تھا. صحیح. میں انتظار کر رہا ہوں اس وقت کا جب میرے ملک کا کوئی کھرب پتی لیڈر جب انتقال کرنے لگے تو وصیت کر جائے میری یہ تمام دولت میرے پاکستان کو دے دی جائے. صحیح. میں انتظار کر رہا ہوں وہ وقت کب آتا ہے کوئی طارق عزیز کی سنت کو زندہ کرے. طارق عزیز صاحب نے شادی کیوں دیر سے کی؟ اس کا مجھے علم تو نہیں کہ انہوں نے دیر سے کیوں کی, لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دیر سے کی. انہوں نے اگر کوئی جواب دیا تو وہ بھی میرے علم میں نہیں ہے, لیکن میرا ذاتی تجزیہ ہے اور وہ 100% کریکٹ ہے. وہ اگر آپ ان کی تاریخ ڈھونڈیں گے تو کوئی جواب ملے گا تو یہی ہوگا کہ وہ رومانٹک آدمی تھے. اچھا. محبت کرنے کے قائل تھے, محبت کرتے تھے, اور خوبصورت لڑکی جب ہوتی تھی ان کو کرش کرتی تھی, وہ ان کے لیے ان کے پیچھے بھی جاتے تھے. تو خوب سے خوب تر کی تلاش میں ایک دور تھا جب ان کے پیچھے بے شمار لڑکیاں تھیں. اچھا. تو اس میں جو پروگرام کرتے تھے تو دیکھنے والیاں بھی آتی تھیں, سننے والیاں بھی آتی تھیں, اور جو قریب رہنے والی تھی وہ بھی آتی تھیں. تو وہ پھر ہوتا ہے نا جب آپ کے قلمدان میں 12 پینسلیں پڑی ہوں تو آپ نے کوئی ایک سب سے اچھی ڈھونڈنی ہو تو آپ کو یوں کرتے کرتے وہ دیر سی لگ جاتی ہے. ایسے ہی ہے. تو ان کو اس وقت یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ میں کس سے کروں. مثلا اگر کوئی 15 لڑکیاں پیچھے تھیں تو ایک لڑکی سے سوچا کہ میں اس سے کر لوں, تو 16ویں آ گئی, وہ اس سے خوبصورت تھی, اس کو بھول گئے, ادھر لگ گئے. وہ کرتے کرتے انتخاب کرتے کرتے دیر ہو گئی, کیونکہ اب ہم لوگ تو ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی. ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ والدین نے جو دے دی وہ کر لی, جو اپنے آپ کو پسند ہوگی اس کو کر لی, کہ ہم دوسری کہاں ڈھونڈیں گے, یار دوسری کہاں ہمیں بھی کب پیار کرے گی. تو جب ساری پیار کرنے والی ہوں تو انتخاب مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. وہ اس انتخاب کرنے میں دیر ہو گئی. اور پھر جب شادی کی تو آپ دیکھیں پنجاب کے ہیرو تھے, پنجاب میں پیدا ہوئے, پنجاب میں پلے, ادھر جلندر, ادھر سائی وال. ہاں جی. تو چلتے چلتے پہاڑوں میں پہنچ گئے. وہ جو جوڑا آسمان پر بنا تھا وہ پہاڑوں میں چلے گئے, ڈھونڈ لیا اور وہاں شادی ہو گئی. اچھا, پٹھانوں میں؟ ہاں جی. جی پٹھانوں میں ہی. کیا بات ہے. اور اللہ نے ایک بچہ بھی دیا, لیکن اللہ نے واپس لے لیا, اور اللہ نے واپس بھی لیا. دیکھیں بڑے لوگوں کی زندگی میں جب کچھ واقعات ہوتے تو ہر واقعے میں حکمت ہوتی ہے. جی. بچہ اس لیے زندہ نہیں رکھا اللہ نے کہ ان کا, طارق عزیز کا یہ ڈیسیژن شروع سے تھا کہ میں نے یہ جو کچھ کمانا ہے میں پاکستان سے لیا ہے, پاکستان کو واپس لوٹانا ہے. تو حتیٰ کہ ان کی یہ وصیت تھی کہ میں کرنا چاہتا کہ میری آنکھیں بھی دے دی جائیں, عطیہ کر دیں, لیکن وہ نہیں ہو سکیں یا جو بھی.
لیکن وہ اگر بیٹا ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ لڑکھڑا جاتے. انسان تھے نا, انسان لڑکھڑا بھی تو جاتا ہے نا, کتنا بھی وہ عظیم ہو اولاد کے آگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکھڑانے نہیں دیا. ایک بیوی تھی, اس کے وارث موجود تھے, انہوں نے اس کو اللہ کے حوالے کر دی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور اس بیوی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت عظیم ہے, جس نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا, لیکن انہوں نے وہ کہتی ہے میرے لیے اتنا کچھ چھوڑا جو میں سنبھال نہیں سکتی. وہ کیا ہے؟ وہ ایک کریڈٹ ہے, ایک عزت ہے, ایک آنر ہے. کیا بات. جو صرف طارق عزیز کے پاس تھی. یہ وجہ تھی شادی دیر سے کرنے کی. اور محبت بھی ہوئی انہیں کبھی؟ کبھی. یہ جملہ آپ نے کیا بولا, ہر لمحے ان کو محبت ہوتی تھی, لیکن وہ محبت یادگار رہی ان کے لیے جس محبت نے ان کو گھیر لیا. وہ کچھ صدائیں پیچھا کرتی ہیں نا, تو جو رومانٹک آدمی ہوتے ہیں نا, وہ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں, اس سے دل بہلاتے ہیں, تو پھر دوسری کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر تیسری کی طرف. لیکن کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں, کچھ اللہ نے چہرے ایسے بنائے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر جانے نہیں دیتے. تو ان میں وہ لڑکی ایسی بھی آئی جس نے ان کو گھیر لیا, اور وہ عشق جو تھا یہ پھر برملا اس کا اظہار بھی کرتے تھے. اچھا. مطلب ایسے آدمی جھوٹ نہیں نا بولتے, منافق نہیں نا ہوتے. تو وہ ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا تھا آپ کو غصہ آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا, جملہ بولا تھا کہ جسے غصہ نہیں آتا وہ بے غیرت ہوتا ہے. غیرت مند آدمی ہمیشہ غصہ کرتا ہے. تو غیرت مند بھی تھے, اور جو غیرت مند آدمی ہوتے ہیں تو وہ پھر لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلتے نہیں, انجوائے کرتے, رومانس کرتے ہیں. تو وہ ان سے اس لڑکی میں پوچھا گیا کہ خوبی کیا تھی جو وہ آپ کو اتنا عشق وہ برملا آپ اظہار کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جی اس لڑکی جو باقی تو حسین تھی, لیکن اس کی جو آنکھیں تھی جو زندگی میں نے آج تک آنکھیں نہیں دیکھی. اچھا. کہتے ہیں اس کی ایسی آنکھیں اگر مصور بھی کوئی بنانے لگے, وہ پکاسو ہو, وہ لیونارڈ ہو, وہ چغتائی ہو, وہ کوئی بھی ہو, اور وہ کہے کہ ان سے خوبصورت آنکھیں میں نے پینٹ کرنے نہیں بنا سکتا, اتنی خوبصورت آنکھیں تھیں. کیا بات. اور دوسرا عشق جو ان کا یادگار تھا, اس لڑکی کا نام فرزانہ تھا. اچھا. تو وہ پھر عشق رہا اور شادی نہ ہو سکی بجے وہ پھر لندن چلی گئی. ٹھیک ہے. لیکن وہ طارق عزیز کے عشق کو بھول نہیں سکی. جو لڑکیاں بھی ان کی زندگی میں ہیں جن سے طارق عزیز نے پیار کیا, ہوتا تو یہ ہے نا جو لڑکی زندگی سے چل جائے وہ بھول جاتی ہے کہ وہ آدمی لفنٹر تھا یا ایسا تھا ویسا تھا. طارق عزیز کے پیار کو کوئی لڑکی نہیں بھول سکی. تو وہ بھی نہیں بھول سکی. جب اس کی شادی ہونے لگی وہاں, تو اس نے طارق عزیز صاحب کو فون کیا, یو کے سے فون کیا پاکستان میں. اچھا. کہ میری شادی ہو رہی ہے, تو ادھر تو میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور میں کر رہی ہوں, تو کیا میں اکیلی شادی کروں گی؟ تو طارق عزیز نے کہا نہیں تم فکر نہ کرو, میں آ رہا ہوں. ٹکٹ لیا اور لندن چلے گئے اور اس کی شادی میں شرکت کی. سر انتقال کب ہوا؟ پہلے یہ بتائیں, ہر سوال آپ نہیں کرنا ہوتا ہے. سر وہ میں ہی بیٹھا ہوں, میں نہیں کرنا. مجھے بھی تو کبھی سوال کرنے دیجیے. جب سے میں بیٹھا ہوں نا, آپ ہر پروگرام میرے سے سوال کیے چلے آ رہے ہیں. سر آپ ہی سر ان کے جوابات دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہسٹری رکھتے ہیں. آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں سر. نہیں, میں تو ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگتا ہوں. میں اپنے سامعین کو اور ناظرین کو وہ اپنی دعا سنانا چاہتا ہوں, شاید وہ اس سے کچھ سیکھیں. تو ایک دن ایسے مجھے بیٹھے بیٹھے خیال ہے کہ یار میں نے زندگی میں بہت جھوٹ بولے ہیں, اور آج بھی جھوٹ بولتا ہوں, کبھی ڈر سے, کبھی کسی کی عزت بچانے کی خاطر, جیسے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے تو صادق کا بڑا درجہ رکھا ہے شہید کے ساتھ, کہ جو سچا آدمی ہے. تو میں نے سچ نہیں بولا, تو میں تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا, وہاں بھی تو جھوٹ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, پھر وہ کہیں گے کہ ہم تو یہ نہیں تھے, وہ نہیں تھے. تو پھر میں نے ایک دعا اپنا وتیرہ بنا لی کہ یا اللہ قیامت کے روز میرے سے حساب نہ لینا, میرے پر سوال نہ کرنا کوئی. یہاں دنیا کے سامنے تو میں جھوٹ بولتا رہا ہوں, بڑی بڑی شخصیات کے سامنے. اے مالک تیرے سامنے بھی میں اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دوں گا. وہاں تو مجھے جھوٹ سے بچا لے. میرے بندے ہاتھ ہوں گے, میرا نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, تو جانتا ہے. میرے گناہوں کو دیکھ لے, پھر اپنے فضل کو دیکھ لے. جب فضل کو دیکھے گا میرا بیڑا پار ہو جائے گا. کیا بات. بس. تو یہ میں طارق عزیز صاحب کے بارے میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ طارق عزیز صاحب جو 24 اپریل 1936 میں جالندھر میں پیدا ہوئے, یہاں کچھ جون کہتے ہیں, کچھ مئی کہتے ہیں, 20 مئی, اور سن 2021 کو انتقال کر گئے اس دنیا سے.
وہ آخر میں جو شخص کے لیے میں کہہ سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا چہرہ دیکھنا ہو جو جنتی ہے تو آپ طارق عزیز کا چہرہ دیکھ لیں، کیونکہ اس کے ساتھ سیٹنگ کے دوران بھی جو میں نے محسوس کیا، ہر حال میں سچ بولتا تھا اور ہر موقع پہ سچ بولتا تھا. کیا بات ہے. وہی سچ جو تھا، آپ دیکھیں نا، سرعام سوال ہوتا ہے کہ آپ نے عشق کیا؟ کہتا ہاں کیا، برملا کیا. تو کہتا پھر جھگڑے؟ کہتا وہ جھگڑے تو پھر ہوتے ہیں گھر میں. تو کہتا وہ تو جب میں کرتا تھا تو میرے لڑکیوں کے فون آتے تھے، تو بار بار فون آتا تھا گھر میں، تو آخرکار میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں وہ موبائل دے دیا کہ آپ سن لیں. تو وہ جو میری عاشق تھی وہ پھر وہ میری بیوی کی کئی سہیلیاں بن گئی. اچھا. ہاں جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ سب کو ایسی بیوی دے. ایسی بیوی بھی ایسی دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو طارق عزیز جیسا دل بھی دے. سبحان اللہ. اور وہ طارق عزیز پھر، اچھا آپ کو یہ شاید پتہ نہیں کہ وہ شاعر بھی تھے. جی. ان کی ایک کتاب بھی ہے. ان کو کسی سے پوچھا تھا کہ آپ کا پسندیدہ شعر، تو انہوں نے اپنا سب سے پسندیدہ شعر تھا جو وہ سنایا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم وہ سیاہ نصیب طارق، ہم وہ سیاہ نصیب طارق کے شہر میں کھولیں دکان کفن کی، سب مرنا چھوڑ دیں. کیا بات. تو میں طارق عزیز کے بارے میں ان کو جو ٹریبیون پیش کرتا ہوں کہ ان کی ساری زندگی کس انداز سے گزری، وہ ایک شعر میں. سبحان اللہ. وہ طائر کہ جس کے سینے میں دل آزاد ہوتا ہے، وہ طائر پرندے کو کہتے ہیں. صحیح. وہ طائر جس کے سینے میں دل آزاد ہوتا ہے، وہاں قصدن چہکتا ہے جہاں صیاد ہوتا ہے. واہ. یہ طارق عزیز ہے. کیا بات ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آ رہے ہوں گے. اپنی فیڈ بیک کا اظہار آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبداللہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.